ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پہاڑ پور، ڈیرہ غازی خان تونسا، چوپائے بہہ گئے، بچے بہہ گئے، سامان سروں پہ ہے، پانی پانی ہے، جائے پناہ کوئی نہیں، خیمہ کوئی نہیں، اور ہمارا حکومتی لوگ اور حزب اختلاف یہ کرسی کرسی کھیل رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ، کوئی پرواہ۔ ان کی مدد کے لیے کوئی لوگ نکلے ہیں تو مولوی ہی نکلے، آپ دیکھتے ہوں گے تصویروں میں سارے داڑھیوں والے ہیں، کسی کو نکال رہے ہیں، کسی کو کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے، کسی کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا نا، مولویوں نے آگے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اے برگر کھان والی قوم جڑی برگر تے پیپسی، یہ اس پائے کے نہیں ہیں، انہوں دے واسطے دی گل ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں یہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، تو وہاں یہی لوگ کام کریں، لوگ بہ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں بھائی یہ المیہ نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھو۔ اور ایک روایت جو میں پیش کیا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دجلہ کی پل پر کوئی گڑا پڑ جائے، گڑا اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آئے اور اس گڑے میں آ کے بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی۔ یہ یوں ہی بناتے رہتے ہیں ریاست مدینہ تے خلافت راشدہ دا نظام تے یہ صرف تمہیں یہ تمہارے منہ میں چوس نہیں دیتے ہیں۔ اے بچہ جلے روندا تے اس دے منہ وہ آپ چوسنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تے خیر سے ریاست مدینہ تم نام لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ جنوبی پنجاب میں بھوک سے بلک بلک کے رو رہے ہیں، تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ریاست مدینہ یہ ہے، کیوں جی؟ کتنے معصوم بچے ہمارے کھلے گٹروں میں، گلیوں میں ڈھکن نہیں ہوتا اور اس گٹر میں گر جاتا ہے وہ بچہ، مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ اگر حضرت عمر کی یہ بات مان لی جائے تو اس بچے کے قتل کا حساب قیامت کے دن کس سے ہوگا؟ حکمرانوں سے ہوگا، حکمرانوں سے ہوگا۔ وہ تو بکری کے بچے کے متعلق کہہ رہے ہیں، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، انہیں سلا، اس نے کہا جاؤ اپنا کام کر۔ یہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، آئے بیت المال سے مال اکٹھا کیا، بوری آٹے کی لی، اسے اپنی پیٹھ پہ لاد۔ اسلم نامی غلام نے کہا حضرت میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لوگے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے؟ گئے، اس سے کہا پکا اسے، آٹا پکا، سالن پکا۔ میں تیرے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کے گیا تھا، ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مائی کہنے لگی عمر کی جگہ امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے، تم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو، تمہارے منہ سے سجتا ہے ریاست مدینہ کا یا خلافت راشدہ کا نظام یا نام؟ بچے وہاں بہ گئے، ڈنگر ان کے تباہ ہو گئے، مکان ان کے گر گئے، مدرسے گر گئے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پہاڑ پور کے علاقے میں ہماری جماعتی احباب بہت زیادہ ہیں، فیس بک پہ انہوں نے تعاون کے لیے اپیل بھی کی ہے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ تعاون کرنا چاہے سیلاب زدگان کے لیے
اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے کہ چلو وہ بھوکے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں کھا رہے ہیں، وہ بچے بھی کھائیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں نقد رقم بھیجیں، کوئی ادویات وغیرہ کوئی چیزیں نقد رقم ان کو بھیجیں گے تاکہ جہاں انہوں نے خرچ کرنی ہے وہاں وہ خرچ کریں۔ میں بجلی کے بلوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہمارا مسجد کا بل 95,000 روپے ہے، پچھلی دفعہ میرا خیال ہے 72,000۔ اور ملک ترقی کرے نہ کرے، اس سے بڑی ترقی ہو، 72 تو 95، یہ بڑی ترقی ہو۔ لاؤ رگڑا قوم نو، غریبوں کو لگاؤ رگڑے، اپنی عیاشیاں ختم نہ کرنا۔ خدا گواہ، جب انہوں نے قومی اسمبلی میں ایم این اے کی تنخواہیں 4 گنا بڑھانی ہوتی ہیں، 50,000 کی 2 لاکھ کر دو، اس وقت کوئی تحریک انصاف، کوئی نون لیگ، کوئی پیپل پارٹی ہے، متفقہ طور پر قانون پاس ہو گئے، اس وقت کوئی شرم حیا نہیں آتی۔ یہ جو اسمبلیوں کے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، یہ غریب لوگ نہیں، اربوں روپے آپ مہینے کے انہیں دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جب یہ جاتے ہیں اس کا خرچہ الگ لیتی ہیں۔ ریٹائر جو آفیسر ہو گئے 4 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں، بجلی لے رہے ہیں، کہاں سے جا رہا ہے؟ اے ساڈا، یہی جو ہم بل دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں نچوڑ کے سانتے گنڈیری بنا چڑے، تمہاری عیاشی ہیں۔ چلو تم جو لوگ ہو تسی لڑو، بے نون لیگ نو ووٹ دینا یا تحریک انصاف نو دینا، تحریک انصاف نو دو یا نون لیگ نو دو، رگڑا تو لگنا ہی لگنا۔ تم اپنا سوچو یار، ان کے لیے بیساکھیاں بن جاتے ہو، ان کے لیے کاندھے بن جاتے ہو کہ ہمارے اوپر سوار ہو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اب ہمارے جمعے کا جو جھولی کا چندہ ہے وہ 20,000 روپے، 18,000 20,000، وہ مہینے کا بنا 80,000، بل آ گیا 95,000۔ اب یہ کون حل کرے؟ آئیں جی واپس یہاں، آئیں جی، تھوڑے جی جیباں ہولیاں کرو جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ آپ کی قبر کو روشن کر دے، مرنے کے بعد روشن کر دے اللہ آپ کی قبر۔ تو آپ جتنے حضرات ہیں تھوڑا سا تعاون کریں گے، ہمارا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔